السلام علیکم جی، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ رمضان، اور یقیناً کچھ روزے گزر رہے ہوں گے اور گزرتے جا رہے ہوں گے، اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دن کتنے اچھے اور کتنی جلدی کیوں گزر رہے ہیں، کیونکہ ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ تو آج ہم نے ٹاپک رکھا ہے رمضان اور شیطان، امتحان۔ کیونکہ رمضان میں جب آپ روزے رکھتے ہیں تو آپ کو حفاظت کرنی ہوتی ہے، آپ کی آنکھوں کی آپ کو حفاظت کرنی ہوتی ہے، کہاں آپ کے قدم جا رہے ہیں، کیا آپ کھا رہے ہیں، کدھر آپ دیکھ رہے ہیں، کس کو اپنی زبان سے ہم کوئی تکلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ہم غصہ کر رہے ہیں۔ تو عمل کی بھی اس میں معاملات ہیں، برداشت کے معاملات بھی اس میں ہیں، کسی سے پیار اور محبت سے بولنا، اس سے برتاؤ بھی اس میں شامل ہے۔ کچھ لوگ کبھی کبھی کر رہے ہوتے ہیں ایسا کہ یار بعد میں ملنا، ذرا روزے کے بعد ملتے ہیں ہم لوگ، ابھی آئی ایم سوری، میں ذرا سا ہو سکتا ہے یار میں کوئی ہارش بات آپ کو کہہ دوں، اور یہی تو امتحان ہے۔ ہم لوگ مزہ آئے گا یہ درس قرآن کے پروگرام میں، آپ 2 4 5 6 باتیں کیا ان پریکٹس ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں گھر میں ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، گھر پہ ابا کے قریبی کوئی نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں تو اپنا دور یاد ہے، بیٹا ذرا ابو ذرا سا روزہ ہے ان کا، بیٹا تھوڑا سا دیکھ لینا، ایسا نہیں شامت آ جائے تمہاری۔ اور ہم روزے تو ہم رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے، لیکن کبھی کبھی احسان کر رہے ہیں ہم عوام پہ۔ تو میرا خیال ہے بہت سی جنریشن چینج ہو گئی ہے، بات چونکہ اب آ گئی ہے ہمارے اسمارٹ فون پہ، اور اسمارٹ فون کا بھی استعمال ہو رہا ہے، اور ہم ہزاروں چیزیں پوری دنیا سے سیکھ کے ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، ایسی ویسی بھی سیکھ رہے ہیں۔ اخلاقیات جو ہے، اخلاقیات بہت امپورٹنٹ ہے، بڑا میٹر کرتا ہے آپ کی زندگی میں۔ صبح سے شام اگر آپ سوتے وقت یہ سوچیں کہ آج آپ سے کون کون سی کوتاہیاں ہوئی ہیں، کس کس نے آپ سے کیا زیادتی کی ہے، اور اس کے جواب میں آپ نے کیا کیا کیا۔ کیونکہ شیطان تو آپ کو پورا کام کرے گا رمضان میں، سحری میں بھی آپ کو بہکائے گا، اٹھائے گا نہیں۔ آنکھ اٹھے گی تو آپ کہیں گے بھائی بس وہ سحری میں یا تو آنکھ نہیں کھلی، بھائی وہ میرا تو اسمارٹ فون جو ہے وہ اس نے تو سائرن ہی نہیں بجا۔ حالانکہ آج بھی وہ روایت کام ہے، سائرن بھی بج رہا ہوتا ہے اور آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، حضرات 5 منٹ رہ گئے، حضرات 10 منٹ رہ گئے، حضرات وقت ہو چکا ہے، کھانا پینا بند کرتے ہیں۔ یہ جو پرانی دور سے روایت چلی آ رہی ہے نا چیزیں، ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، ان کا اپنا ایک مزہ ہے۔ ان چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ معاملات کے میں اگر ہم بات کریں تو آپ کو بیٹھے بیٹھے ہوگا یار فالتو بیٹھا ہوں، چلو اسمارٹ فون آپ کو یاد دلائے گا کہ بھئی ارے ہاں وہ میں نے فلاں کو میسج کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ میسج بھی اللہ کرے ہم اور آپ جو ہیں، شیطان اس میں بھی آپ کو ایسی ایسی چیزیں بھیج رہا ہوتا ہے مختلف لوگوں کے ذریعے، جو خود کسی شیطان کے بہکاوے میں آپ تک وہ چیزیں بھیجتے ہیں، آپ کچھ نہیں دیکھتے، آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کچھ میں آپ کو غصہ آئے گا، اور ساتھ ساتھ میسیج بھی ظاہر ایسے آئیں گے جو شیطان سے آپ کو قریب کریں گے، اور دین سے اور ہمارے دنیاوی رمضان سے وہ کریں گے۔ اس سے ہوگا کیا؟ روزہ آپ کا مکروہ ہو جائے گا، روزہ مکروہ ہوگا ایسی چیزیں دیکھ کے، کیونکہ ظاہر ہے آنکھ جو ہے اس کا بھی روزہ ہے۔ میں نے کہا نا، آنکھ کا، کان کا غلط آپ سنیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، تو یہ جو چیزیں روزہ مکروہ ہوگا، پھر مجروح ہو جائے گا روزہ، اور مجروح ہونے کے بعد جب مجروح ہو جائے گا تو پھر آپ سوچیں گے، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے، کاش میں یہ نہ کھولتا، کاش میں ایسا نہ دیکھتا۔ یاد رکھیے ہمارے اندر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے جو ایمان قائم ہے، ٹوٹا پوٹا صحیح، ملامت اگر آپ کو کر رہا ہے تو یاد رکھیے کہ آپ مسلمان ہیں، اور آپ کے اندر وہ ضمیر زندہ ہے جہاں دین کی بات کو سن کے آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ آپ اپنے چہرے سے شرمندگی نہیں بتاتے، اندر سے اگر ملامت ہے تو سمجھ لیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں۔ کچھ لوگوں کو ایسے بول دیا جائے، ارے یار کیسے مسلمان ہو تم؟ نہیں، نیور سے لائک دس۔ کسی کو کریکٹ کرنے کی کوشش کیجئے اپنی نیکی سے، اپنی باتوں سے۔ اگر اس سے ایسی مسٹیک ہو رہی ہے تو اس نے نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ سے معافی مانگ لو،
وہ پروردگار بیٹھا ہوا ہے، وہ تو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ غلطی کر رہا ہے انسان اور اللہ پاک بیٹھے ہیں معاف کرنے، لیکن اس پہ فتوے نہ ڈال دو، ارے کیا غضب کر دیا، یہ نہیں کرے۔ ہر چیز پیار محبت سے، دین جس طرح پھیلا ہے نا، اسی طرح ہم نے باتیں آگے بڑھانی ہیں۔ کچھ باتیں، کچھ غلطیاں بچوں سے یا بڑوں یا نوجوانوں سے ہوتی ہیں، اگر کچھ کمپنی کی بنیاد پہ ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے بھی رمضان ایک بہت اچھا ایک مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں، اپنی عادتوں کو سنوار سکتے ہیں۔ تو شیطان کام تو اپنا کرتا ہی ہے۔ اب لا حول ولا قوت آپ پڑھتے ہیں، جب ضمیر آپ کا ملامت کرتا ہے آپ لا حول پڑھتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ شیطان کو تو یہ لا حول پڑھی اور وہ گیا دور، وہ گیا، پھر اس نے وہیں سے ایک اور دوسرا شیطان بھیج دیا۔ جب کوئی نماز کا وقت آ رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، ارے ابھی یار ابھی کیسے جماعت، ارے جماعت یہیں پڑھ لیتا، ارے سنتیں چھوڑ رہا ہے۔ یہ سب شیطان کے کام ہیں۔ ہم محاورتاً تو یہ بات ہے کہ شیطان جو ہے قید ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے شیطان، لیکن کچھ عادتیں ہم میں ایسی کنسیو ہو چکی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں نا شیطان قید ہو گیا، چیلے اس کے کام کر رہے ہیں۔ چیلے نہیں ہیں، وہ ہمارے اندر ایک چیز بلٹن ہو جاتی ہے، اس کے لیے لا حول پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے دینی بات کی جاتی ہے، اس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے نیک اعمال کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ رمضان ہے کیا۔ سب سے پہلے دیکھیں، ہمارے مومن کی پہچان زندگی میں اللہ پاک نے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ایسا بابرکت عمل اللہ پاک نے رکھا ہے کہ آپ بے شمار بیماریوں سے بھی ان رمضان کے روزے رکھ کے محفوظ ہوتے ہیں۔ تراویح، نماز کی پابندی، گفتگو میں پاکیزگی اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے پورے دن کے اعمال، ان اعمال کو بھی ہم سامنے رکھیں تو ہم اسی بات کو کہیں گے کہ اس رمضان میں آپ کو اپرچونٹیز ہے اللہ کو راضی کرنے کی۔ ہر ایک کو راضی کریں، باس کو راضی کریں، سر آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں سر۔ دوسرے کو کہا دے، ارے یار کیا شرٹ پہنی ہے تم نے۔ اس مالک کو راضی کب کریں گے؟ جب ہمارے پاس سے وہ وقت نکل جائے گا۔ اللہ پھر آپ کو رمضان لا کے یہی تو بتا رہا ہے، پھر آ گیا ہے رمضان، ملٹیپلائی کرو 70 ٹائمز آل عمل۔ ہم بینک کے انٹرسٹ میں لگے میں، اتنا % مل جائے گا، 2.5% مل جائے گا، فلاں مل جائے گا۔ اس مالک نے 2.5% تو آپ کو زکوٰۃ رکھ دی، ٹھیک ہے، لیکن خود جو دے رہا ہے آپ کو 70 گنا دے رہا ہے آپ کے اعمال کا۔ تو وہ 70 گنا اعمال کے لیے شیطان تو کوشش کرے گا، بھائی میں تو 1-2 کا کرتا تھا، رمضان میں تو اللہ میاں نے 70 گنا ان کو اعمال دے رہے ہیں، اچھے والے اعمال کے 70 گنا ہیں۔ تو وہ شیطان لگا ہوتا ہے کہ نہیں میں تو برائی والے 70 گنا کروں گا۔ تو یہ میتھمیٹیکل سسٹم، سارے جتنے سسٹم آئے ہوئے ہیں نا، یہ سب سسٹم کا وہ بیٹھا ہوا ہے وارث، وہ بیٹھا ہے جس نے ہماری ہارڈ ڈسک میں ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں۔ آپ اس میں سے کلک کر رہے ہوتے ہیں، کون سی کلک کروں؟ گناہوں کو کلک کروں، برائیوں کو کلک کروں، نیکی کو کلک کروں؟ ہم اس میں جب یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ شیطان ہماری انگلی ادھر سے ادھر لے جاتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانا، ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ رمضان میں شیطان کو تو طے کر لیں گے، اس کو تو کہنا چلو بھائی تمہاری تو چھٹی، اور پھر جب یہ 11 مہینے بھی آپ فالوور بن جائیں انہی سارے نیکیوں کو جمع کرنے کی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ رمضان جو میں سمجھتا ہوں ماہ رمضان کا جو یہ ایک مکمل پیکج ہمیں ملا ہوا ہے، اس رمضان میں ہونے والے 70 گناہ کو ہم حاصل کر لیں، گناہوں سے دور ہو جائیں، ان اعمال کو جمع کریں، لوگوں سے ملیں، ان کی ضرورتوں کو ڈھونڈیں، جن کی جو مدد آپ کر سکتے کریں۔ آپ کو اگر اپنے مال کی جب آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کا مال ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جب انسان اس دنیا میں آتا ہے اور وہ پاک ہوتا ہے، یا جب آپ حج کرتے ہیں تو آپ بالکل 0 میٹر ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو 0 میٹر بنانے، اپنے مال کو جو ہے وہ حلال بنانے کے لیے، اپنے مال کی زکوٰۃ کے بعد آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی روزی میں کتنی برکت دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے اور ان کی مدد کیجیے، کیونکہ آپ ان کی مدد کریں گے، آپ اس انسان کی مدد کریں گے جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ آپ سے ہمیشہ راضی ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو رمضان میں شیطان سے دور رکھنے کی توفیق دے اور ہمیں نیک کام کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس عمل میں آگے بڑھتے رہیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔
www.darsequran.com